پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز، ایک طرف مزاحمت دوسری طرف مفاہمت، میثاق پارلیمنٹ پر سب ایک، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جوڈیشل پیکج تیاریاں مکمل، جمہوریت کی بالادستی مگر عدلیہ کا کیا بنے گا، صدارتی امیدوار کے لیے مباحثہ، کیملا ہیرس کے ڈونلڈ ٹرمپ پر تابڑ توڑ حملے، کیا ٹرمپ ہارنے جا رہے ہیں، اور دنیا کا منظر بدلنے والا 9/11 واقعات کو 23 سال بیت گئے، کیا کھویا کیا پایا، بتائیں گے آنکھوں دیکھا حال۔ پارلیمنٹ میں آج ایک عجیب سی صورتحال تھی جو بڑی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج حکومت اور اپوزیشن آپس میں اتفاق کرتے نظر آئے۔ یہ ایک عجیب سا ماجرا تھا، ایک عجیب سا ایک منظر تھا جس کی نہ تو عادت پارلیمنٹیرینز کو رہی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کے دیکھنے والوں کو، لیکن جو کچھ ہوا شاید اچھا ہی ہوا، کیونکہ پرسوں کے واقعات کے بعد لگتا یوں تھا جیسے پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شاک لگا ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، سب کو یہ اندازہ ہوا کہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے جب پارلیمنٹ کے اندر گھس کر اپوزیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد سے شاید اس کے یہ آفٹر شاکس ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملے، اور اس کے نتیجے میں آج ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اس کی سربراہی کریں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اتفاق رائے سے بنی ہے، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو چلانے کا جو طور طریقہ ہے اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اب یہ اس کی کتنی افادیت ہوگی، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، جو بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر مکمل طور پر ڈس فنکشنل نہیں تو اس کو چلانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، کیا اس کے جو بالکل روٹ کازز ہیں وہ ایڈریس ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن آج کی جو تقاریر ہوئیں، جس طریقے سے ممبران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس سے لگا یوں کہ اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کسی بات پہ اتفاق کر پائیں تو معاملات کتنے خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شاید this was just an exception۔ لیکن پھر بھی ایکسیپشن کو ایسا تھا کہ اس سے امیدیں بنی کہ شاید، اور یہ میں دو بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ this is hope against hope، کہ معاملات میں پاکستان کی سیاسی معاملات میں کچھ حد تک جو ہے وہ ٹینشن کم ہو، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ جب آج کی تقریر کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ نے کچھ ایسے کلمات کہے جس کے بعد معاملات جو ہے ان میں یہ نہیں کہیے کہ کچھ نارمل سی آئی، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فلور لیا، اور نارملی تو وہ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے اوپر ان کی جو کرٹیسزم ہوتا ہے یا جس طریقے سے وہ ان کے اوپر وہ تنقید کے تیر برساتے ہیں، وہ آج بالکل ایک مختلف قسم کے بلاول بھٹو ہمیں بات کرتے نظر آئے۔ بڑی ایک ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ دھیما تھا، اور وہ بہت ہی ایک طرح سے ریکنسیلیشن کی باتیں کر رہے تھے بڑے ہی ٹینس ایٹماسفیئر میں۔ اور اس کے بعد خواجہ آصف، ناظرین خواجہ آصف جب بھی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کا رد عمل دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، بڑی سخت بات کرتے ہیں، بڑی چپتی بھی بات کرتے ہیں، اور کل بھی جب یہ معاملات ہوئے تو انہوں نے بڑے فرنٹ فٹ پر آ کر یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی جو اگر کوئی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو اس سے پہلے ایک دن پہلے جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس میں چیف منسٹر کے پی نے بہت ساری ریڈ لائنز کراس کی، لیکن آج کا جو ایک ماحول بن گیا پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، وہ خواجہ آصف جیسے شخصیت کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسحاق ڈار صاحب آج وہ بھی لگتا تھا کہ اسی طرح کی جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے، اور اس کے بعد جب اپوزیشن کی باری آئی، کیونکہ دیکھیے کل تو بہت سخت تقریریں ہوئی تھیں، لیکن آج جب مختلف اپوزیشن کے رہنما بولے تو لگتا یوں تھا کہ شاید وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کچھ حد تک نارمل ہوں، یعنی پرسوں کی جو ایک بڑا ہی انفلیمڈ قسم کی صورتحال تھی، آج بالکل ہی ہمیں لگا کہ مختلف جو ہے وہ ایک ماحول تھا، اور اس میں اپوزیشن کی جو تقاریر ہوئیں وہ بھی اس چینجڈ ایٹماسفیئر کو ریفلیکٹ کر رہی تھیں۔ آپ سوچئے ناظرین، لاسٹ ٹائم کب آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو آئی تھیں اپوزیشن کی طرف سے؟
ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ خود گرفتار ہوئے تھے پرسوں، آج انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا موقف تھا اس کو پرزور طریقے سے جو ہے وہ ہاؤس کے سامنے رکھا، لیکن جو ایک مثبت قسم کا ماحول آج ڈیولپ ہوا تھا اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنے۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام تر تقاریر ہو گئی ناظرین، تو اسپیکر ایاز صادق صاحب جو کہ یعنی کل سے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں انوالوڈ ہیں اور وہ خود یہ کہتے رہے کہ انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا، بہرحال اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کا ان میں کتنا رول ہے، لیکن ان تقاریر سننے کے بعد اسپیکر صاحب نے پھر کچھ اپنے کلمات ادا کیے۔ ناظرین، اب اس طرح کا ماحول تھا اور اس میں ابھی تک تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ حد تک نارمل سی آئی ہے، لیکن کیا یہ نارمل سی یہ ماحول جو ہے یہ پرسسٹ کرے گا؟ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ایک جوڈیشل پیکج اصلاحات کے حوالے سے جس کا بڑے عرصے سے ہم جو ہے وہ ذکر سن رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ چند دنوں میں آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آج ماحول بڑا آپ کو نارمل لگ رہا تھا تو اس کے اوپر جو اختلاف رائے ہے وہ بڑے کھل کے سامنے آئے گا، اس کا تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا جو باہر جس وقت جو گرما گرمی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جو موقف میں ایک سختی آ رہی ہے، اس کا کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے اس سے تعلق جڑے گا یا نہیں جڑے گا، اور ان تمام معاملات کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں کیسا دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں دو معزز مہمان جوائن کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یہ کتنا پرسسٹ کر سکتا ہے، کیا یہ ایک ایکسیپشن ہے اور یہ کل کو ایک بالکل مختلف طرح کا ماحول ہوگا، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل پیکج کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس کا کیا تعلق جڑتا ہے۔